اب یہ جو خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ذریعے سے اولیاء کو ملتی ہے کہ وہ قیامت بتانے والے، دین کو سمجھانے والے نہیں ہوتے، بلکہ قیامت کا راستہ اللہ کے بندوں کے لیے قیامت کا راستہ صاف کرنے والے اور قیامت کا راستہ بنانے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بنانا اور صاف کرنے کی ذمہ داری اہل طریقت کے ذمہ ہوتی ہے۔ حضرت ابی سے قبیر رضی اللہ عنہ کو اس خدمت کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے یہ ذمہ داری ملی تھی، اور آپ کے توسط سے یہ بات سمجھا دی کہ اولیاء اکرام کو قیامت تک یہ ذمہ داری ہوگی کہ امت کے لیے وہ کون ہوں گے؟ امت کے لیے اولیاء اور اولیاء کا نظام، امت کے لیے قیامت کا راستہ صاف کرنے والے اور قیامت کا راستہ بنانے والے۔ راستہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ بن گیا تو منزل پر پہنچ جائے گا آدمی، اگر راستے میں کاٹے رہے، راستہ اگر خطرناک رہا تو منزل پر پہنچنے میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ اب راستہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ ہے اس کی خدمت ان اولیاء کے ذمہ ہوتی ہے۔ قرآن ہو، عمل ہو، احادیث ہو اور سب کچھ شریعت کے نظام ہو، لیکن قیامت میں ان کے لیے وہ راستہ ان کے لیے کٹھن مراحل کا ذریعہ بن جائے گا، اور ان کے لیے وہ پرخطر اور خطرناک قیامت کا راستہ بن جائے گا کہ جن کے پاس میں جیسے منافقین تھے، عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے ان کے قلوب خالی تھے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس لیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قیامت کا میدان اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز محشر میں اللہ بندوں سے حساب دے گا، اور وہاں پر بڑا کٹھن، بے شک کٹھن مسئلہ ہے، لیکن قیامت کا میدان کافروں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے ان کے لیے ہوگا۔ کافروں کے لیے تو پہلے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کافر اور مسلمان، مجرم آج الگ ہو جائے، پہلے کے اندر میں کافر اور مشرکوں کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا میدان جن کے لیے قائم ہوگا وہ کس کے لیے؟ قیامت کا میدان قائم جو ہوگا وہ مومنین کے لیے بھی نہیں، بلکہ وہاں پر جیسے کافروں کو پہلے میں فرسٹ گریڈ میں میدان سے ہٹا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کافر و مشرک ہے جن کا شرک اور جن کا کفر ثابت ہو گیا، ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل کر دو، فرشتے فوراً کافر و مشرکوں کو مجمع سے نکال دیں گے۔ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس ارشاد کے بعد کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کافر و مشرک اور مومن اور مسلمان الگ ہو جائے، تو یوں فرمایا جس کی تمثیل یہ ہے کہ جیسا مرغی دانہ چگ لیتی ہے ویسے نافرمانوں کو چگ کر الگ کر دیا جائے گا، فرمانبرداروں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اب کہے گی بیوی کہ میں تمہاری بیوی ہے، تو کہے گا مومن جو ہوگا وہ میں نہیں پہچانتا یا ہوگا۔ ماں یہ کہے گی کہ تو میرا بیٹا ہے، یا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ تو میری ماں ہے، آدمی یہاں نہیں پہچانتے، آج نفسا نفسی کا عالم ہے۔ وہاں پر پہلے میں ایک کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ پہلے کافر و مشرکوں کو میدان سے خالی کر دے گا۔ قیامت کا میدان کافر و مشرکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ فیصلے کا دن ہے۔ کہے کا دن ہے مالک یوم الدین، وہ فیصلے کا دن ہے، بدلے کے دینے کا دن ہے۔ تو جو کفر و شرک کی گندگیوں کے ساتھ پہنچے تو پہلے ہی ان کو میدان سے ہٹا دیا جائے گا، جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر میدان قیامت میں جتنا لمبا چوڑا قیامت کا میدان قائم کیا جائے گا، یہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ 50,000 برس کا دن ہوگا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہوگا، اور بندوں کو وہاں پر ذرہ برابر کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے خیر اور ذرے شر کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ وہاں پر دے دے گا۔ قیامت کے میدان کے یہ سارے نظام جو ہوں گے کافی تو چلے گئے، ایسے ہی جو مومنین ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کو بھی قیامت کے میدان میں نہیں رکھے گا، اس لیے کہ قیامت کا میدان خود ایک ایسا عذاب ہوگا خدا کی طرف سے کہ زمین تابے کی بنا دی جائے گی، آسمان سورج سوا نیزے پر لگ دیا جائے گا، لوہے کا فولاد کا بنا دیا جائے گا، اور انسانوں کے نافرمانوں کے قلوب اپنی دماغوں کے اندر میں اپنے سروں میں ایسے اگلیں گے جیسے انڈیا میں دال ابلتی ہے۔ تو وہاں پر نافرمان یہ کہیں گے کہ اللہ کا جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم میں ڈال دے ہمیں،
لیکن اس میدان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے. لیکن اللہ کی منشا قیامت کے میدان کے لیے کیا ہوگی؟ وہاں تو بندوں کو بدلہ دینے کا دن ہوگا. کافروں کو بدلہ دے کر جہنم میں پہنچا دیا، مومنین کو اور صالحین کو بدلہ دے کر جنت میں پہنچا دیا. اب بچے کون جو دونوں کے درمیان میں رہے؟ مسلمان رہیں گے. کون رہیں گے؟ مسلمان رہیں گے. دونوں کے درمیان مسلمان رہیں گے. وہاں پر ان سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. ان سے حساب و کتاب لے گا. وہاں پر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی چھپائی نہیں جائے گی، ذرہ برابر بھی کوئی بدی کو، جو انسان کے دل و دماغ کے آخری زاویے میں اگر کوئی برائی آتی ہو وہاں پر کھول کر رکھ دی جائے گی کہ ہاں تمہارے یہ ذہن کی یہ برائی تھی جو ظاہر نہیں ہوئی. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال کو کھول کر کرامن و کاتبین جو آدمی کے اعمال کے لکھنے پر متعین ہیں ان سب کے دفتروں کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا. وہ انکار نہیں کر سکے گا. اب حساب و کتاب جب شروع کیا جائے گا تو اب یہ راستہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر راستہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پہنچ گئے جنت میں اور کافر و مشرک پہنچ گئے جہنم میں. رہ گئے کون؟ مسلمان، درمیان کے لوگ. اب ان کے لیے راستہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک راستہ ان کے لیے رکھا ہے، وہ شفاعت کا راستہ ہے. یشفع عنده بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو شفاعت کا حق عطا کریں گے. یہ شفاعت کیا ہے؟ قیامت کا بچنے کا راستہ ہے. کیا ہے شفاعت؟ قیامت کی ان ہولناکیوں کے اندر میں بچنے کا انسانیت کے لیے واحد راستہ. جبکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں ہوگا. انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. ہر انسانیت ہائے ہائے قیامت کے اس میدان کی ہولناکیاں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فرماتا ہے کہ دودھ پلاتی ماں اپنے بچوں کو پھوٹ جائے گی. مالک میرے آقا نے فرمایا کہ کرنگ انگلی کو آدمی اپنے دانتوں میں دبانا شروع کرے گا اور کوہنی تک چبا ڈالے گا، پتہ نہیں چلے گا. کبھی آتا ہے تو قیامت کے میدان کا استحضار. ایک صحابی کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ اگر کسی وجہ سے تھوڑا ناراض ہو گئی تھی، مرض الوفات کے اندر میں ہے، لوگ تلقین کر رہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. لوگ پریشان ہوئے کہ صحابی رسول ہیں اور کیا کلمہ نہیں پڑھ کے بغیر ایمان کی دنیا سے جائیں گے؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچ کر کہا کہ فلاں آپ کے صحابی ہے اور ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، مصیبت آگے پڑ گئی نا وہاں پر. تو میرے آقا دو جہاں کے مالک فوراً پہنچ کر کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ دل پر ایک تالا لگا ہوا ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. تو میرے آقا نے فوراً کہا، امت کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ. میرے آقا جانتے تھے کہ وجہ کیا بلایا اور والدہ کو کہا کہ یہ بغیر ایمان کی دنیا سے جا رہا ہے، کیا تم ناراض ہے اس سے؟ تو ماں نے کہا کہ ہاں بڑا فرمانبردار سب کچھ تھا، تہجد گزار تھا، جہاد کرتا تھا، اعمال کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ ایک وقت اس نے ایک بات مجھے ایسی کہہ دی تھی کہ جس سے میرے دل پر اٹک گئی ہوگا. تو جا کے مالک میرے آقا نے اس ماں سے کہا اس کو معاف کر دے. تو کہا کہ بڑی تکلیف پہنچایا زندگی میں ایک بات مجھے، یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی اس کو. تو معاف کرانے کے لیے میرے آقا نے یہ حکمت اختیار کی کہ کہا کہ صحابہ فوراً لکڑیاں جمع کرو جنگل سے. صحابہ کہے تو کہا کہ کائی کے لیے؟ تو ماں سے یوں کہا لکڑیاں جمع کریں گے اور تیری نسلوں کے سامنے تیرے بیٹے کو آگ کے اندر میں جلا دیں گے. مانا کہا کہ صحیح جلا دیں گے. یا رسول اللہ میں پھر کیسے برداشت کروں گی، ماں ہوں. تو کیا فرمایا کہ اگر تو اس دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے تیرے بیٹے کو تو اگر دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر اس سے لاکھوں گنا بڑی ہوئی جہنم کی آگ ہے. اگر ایمان کے بغیر جائے گا تیرا بیٹا تیری ناراضگی کی وجہ سے جو تالا اس کے دل پر لگا ہوا ہے، دل پر لگا ہوا ہے، تو جہنم کی آگ میں جلے گا. وہ بہتر ہے کہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ پھر یہ بات. تو میں نے اپنے صدق دل کے ساتھ اپنے بیٹے کو معاف کی. تب جا کر میرے مصطفیٰ کے اس صحابی کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا. مرید ہو کر مطمئن ہو جانا. کتنا کمینہ پر نہیں ہے، کتنا ماں باپ کو ہم نے ستایا،
کتنا بھائی برادریوں کا حق نہیں ادا کیا، کتنا دوست احباب کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، کتنا مسلمانوں کو ہم نے برا سمجھا، اور کتنے میرے آقا کی امت کے ساتھ ہم نے نفرت کی، اور کتنا انسانوں کے حقوق کو ہم نے مارا۔ کوئی ایک رخ تو بھی ہے کہ جس میں ہم اپنا کمال کا احساس پیدا کریں؟ باطن کی گندگیوں پر ظاہر کے چمن کھلا رہے ہیں۔ تالا پڑا ہوا ہے فرمایا وہ صحابی نے، تو پھر تمہارے ہمارے دلوں پر تالا نہیں ہے؟ تالے کی سب سے بڑی پہچان یہ کہ ہم اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا علی گڑھ کا تالا ہے، ہاں، یہ جو چور بھی نہ کھول سکتا ہو۔ جن کو ان سے اچھا تو اپنے کو سمجھ رہا تو سمجھنا کہ بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے، پہلے اس تالے کو کھولنا اسے پڑے گا۔ اور دل کے تالوں کے کھلانے اور وقت نازک پر مدد کرنے کی اختیارات میرے مصطفیٰ نے، رب العالمین نے صرف آل رسول کو عطا کیے ہیں، اور قیامت تک کے لیے آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کو عطا کیے ہیں۔ تو وہ اس وقت پر پہنچتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، تالا کھلواتے ہیں۔ میرے آقا نے فوراً ماں کو معافی کروایا۔ ویسے ہی پیر کامل جو ہوتا ہے، اسی بات کو میرے آقا جی نے فرما دیا، پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ العثمان نے، کہ جو میرا مرید چاہے مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو، اگر اس کا وقت آخر آئے تو اگرچہ کہ وہ سوء خاتمے کے قریب پہنچا ہوا ہوگا، لیکن میں آؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرواؤں گا اور ہٹاؤں گا، اور اس کو ایمان کی تلقین کروں گا، اور ایمان کے ساتھ واپس جائے گا۔ اتنی ضرورت ہے بھائی کی، کوئی سنبھالنے والے، کوئی تالا کھولنے والے کی۔ اور وہ جو ان موقعوں کے لیے جو نظام میرے مصطفیٰ نے دیا، یہ ہمارا یا عمومی طور پر امت کا کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس نازک موقع پر مدد آنے والی اور ہونے والے نظام کو ہم نے یہ دنیا کے چولے اور چماروں کے نظاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مرید کائی کے لیے بنے کہ دنیا بن جائے، مرید اس لیے بنے کہ صحت مل جائے، پیری مریدی میں اس لیے ہے تاکہ دنیا خوب چمک جائے۔ نہیں، بہت استحال ہو رہا ہے نظاموں کا۔ پیران پیر غوث العظم نے کیا فرمایا کہ اس وقت میں کفر کا موقع ہوگا، شیطانی طاقت اس کو کفر پر مار رہی ہوگی، اس وقت میں پہنچ جاؤں گا، اس لیے کہ مشکل میں وہ اپنے پیر کو یاد کرے گا۔ پیر کو یاد کرنا اگر صحیح پیر ہے تو وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے پیران پیر کے نظام سے، وہ اس کی مدد کو وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اب زندگی میں پیر کو سمجھا ہی انہیں نیمبو پانی کے لیے، مصیبت آئی تو پیر کو یاد کرنے کے لیے، یا دنیا کے لیے، دوا درود کے لیے، تو پھر مرنے سے پہلے ہی اس کا رخ پھٹ جائے گا، کیا ہے، موت آ جائے، موت کے فرشتے سامنے آ جائے، اس وقت میں تو لائن کٹ ہے، رخ پھٹ چکا ہے اولیاء کے نظاموں سے، مسجدوں کے ممبروں سے لائن کاٹ دی گئی ہے، تقریروں سے، تحریروں سے، مسلک اور جماعتوں سے لائن کاٹ دی گئی ہے۔ غوث و خواجہ کے بھکاری یہ بن کر وہ لائن میں کھڑے بھی نہیں ہیں، تو لائن کٹی ہوئی ہے تو وہاں پر مدد کی جائے گی کیا؟ وہاں آئے گا کیا پیر بچانے کو؟ جو جڑا ہوا ہے اس کو بچائے گا نا، جو جڑا ہوا ہے اس کو بچائے گا۔ اور یہ جڑا ہوا رہنا، اب بتاؤ ہر ایک مسلمان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تمہارے میری آل اولاد کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تمہارے میرے آبا و اجداد کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تمہارے میرے باپ داداؤں کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب جو بیچارے چلے گئے، والدین ہو یا دادا دادی ہو یا بہن بھائی ہو، پھپھو خالہ ہو، چلے گئے ہوں، تو کبھی جاؤ اولیاء کے آستانوں پر جا کر ان کے لیے ان کی شفاعت کی بھیک مانگو۔ تو نے کیا حق ادا کیا، حق کا رخ تجھے ملا، اس کے لیے کچھ کام کا سہارا بن جائے، ڈوبتے کو تنکا مل جائے۔ اولیاء کا نظام کیا ہوتا ہے؟ حضور دادا گنج رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت اویس سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی وہ ایک جملہ کہ ہم قیامت کا راستہ بنا رہے ہیں۔ قیامت کا راستہ کس کے لیے ہوگا؟ جو کلمہ پڑھ کر بھٹک گئے ہوں گے ان کے لیے قیامت کا راستہ بنا رہے ہوں گے۔ اور قیامت میں راستہ بنانے کا مطلب شفاعت کا راستہ بنانا، اولیاء کا کام شفاعت کے قابل بنانا ہے امت کو۔ دین کی تبلیغ کرنا دین پہنچانا نہیں ہے، وہ تو پہنچا ہوا ہے دین، بلکہ قیامت کا راستہ بنا رہا ہوں، اس کام میں مشغول ہوں۔ تو میرے آقا اور میرے غوث و خواجہ جو پھنسنے والے ہیں قیامت کے میدان میں،
سٹکنے والے تو کافی جہنم میں چلے جائیں گے، مومنین جنت میں چلے جائیں گے، مسئلہ درمیان کے لوگوں کا رہے گا نا جی، جو میرے آقا کو یا رسول اللہ مت کہو، بنجتن پاک کو یاد نہ کرو، غوث و خواجہ کو کیوں یاد کرتے ہو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ پھنسنے والے پرندے اور پنچیاں تو یہ ہیں قیامت کے میدان میں، خدا ڈگری لگا لگا کر ان کے ساتھ ان کا حساب و کتاب لے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم غفلة معرضون، کہ وقت حساب قریب آ رہا ہے اور تم گڑھے میں اودھے منہ ڈال کر پڑے ہوئے ہو، جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ قیامت کا راستہ دکھانا صحابہ کا، مبلغین کا، تبلیغ کا، دین کے اور علماء کا کام ہے۔ راستہ بنانا اولیاء کا کام ہوتا ہے، اور قیامت کا راستہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا راستہ بنانا با اعتبار شفاعت کے ہیں، کہ وہاں پر جو چیز کام آئے گی وہ شفاعت کام آئے گی، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم جس کو چاہیں گے اپنی بندوں کی شفاعت کا حق ادا کریں گے۔ جاؤ ویسے کرنی کے پاس میں وہ ہے کہ جن کو ہم شفاعت کا حق دیں گے، کہ جن کی وجہ سے میری آدھی امت کی مغفرت ہو جائے گی۔ کون ہے اولیاء؟ تو پھر اولیاء کے ساتھ میں امت کی عداوت اور امت کی دشمنی۔ ارے باپ کو باپ بولنے کو تیار ہے، بھائی کو بھائی بولنے کو تیار ہے، احسان کرنے والے کو احسان۔ اگر کوئی ڈاکٹر اچھا علاج کرا تو اس کے سامنے نمستے بڑا ان کا شکر ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن جن کو شفاعت کا حق دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے نظاموں میں یہ شرک و بدعت بول کر کہاں جا رہا ہے؟ یہ کس کا سپاہی بنا ہوا ہے اور کس طرح سے اس کا حال ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے درد دل کے ساتھ ہیں پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے کم از کم یہ تو کر سکتے ہو کہ پیشانی کو مسلح پر رگڑ کر رو تو سکتے ہو کہ یا اللہ پوری امت کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ان کے دروں سے جوڑ لے تو، تاکہ شفاعت کو کوئی حق مل جائے۔ اگر بغیر نسبت اور اولیاء کی نسبتوں کے بغیر چلے گئے قیامت کے میدان میں تو ان کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا، شفاعت کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا ان کو۔ قیامت کا میدان بھٹکنے کا ہوگا، پھر 50,000 برس کا ایک دن ہوگا اور 50,000 سال کا قیامت کا میدان ہوگا، بلکہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ان کے لیے قیامت کا راستہ بنانے کی ذمہ داری آل علی اور اولاد علی کے حوالے فرمائی۔ حضرت اویس قرنی کے پاس میں بھیجا، کیا بھیج کر فرمایا کہ جاؤ وہ میری امت کے حق میں شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت کے اوپر امت کی 50% امت کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے قبیلے ربیع اور نظر کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی شفاعت ان کے ہاتھ پر ہوگی۔ کون فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا۔ یہ بات تو آقا نے فرما دی حدیث پاک میں، اور یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئے تو فرما رہے کہ بس ٹھیک ہے، ملاقات بھی جان ذرا بڑے کام میں مشغول ہیں۔ اولیاء بڑے کام میں ہوتے ہیں، نیبو پانی کے اور دنیا کے دل کے نظام کے لیے نہیں ہوتے۔ اعتقاد کا اور یقین کا اور عقیدے کا کیا معاملہ رہے گا؟ انہی کی رضا میں تو میری نجات ہے، سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ یا اپنے عملوں کے اوپر حماقت کرے گا؟ یہ خود و جہاں کے مالک تو فرمایا کہ میری امت کی شفاعت ہوگی، اب ایسا کرنے کے پاس میں جاؤ۔ تو وہاں پر کیا فرمایا؟ ملاقات کرے نا، ٹھیک ہے اب جائیے۔ کیوں؟ میں امت کے لیے قیامت کا راستہ بنا رہا ہوں۔ قیامت کا راستہ کیا؟ اللہ میں ابو چلا دیتے قیامت راستہ بنا کے، پھر کیا امت کو قیامت کا راستہ بنانے کا کام کر رہے ہیں؟ حضرت اویس قرنی یہ اولیاء کے کام کی طرف میں آ گئی۔ فرمائی سرکار اویس قرنی نے کہ شفاعت کا راستہ بنانا قیامت کا راستہ بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ شفاعت کا راستہ بنانا، قیامت کا راستہ بنانا ہے۔ اس کام میں ہم مشغول ہیں، ہم کو ڈسٹرب مت کرو یہاں پر، کیونکہ بہت بڑا کام ہمارے ذمے ہے، امت کے لیے قیامت کا راستہ بنانا، قیامت میں پھنسنے والوں کو نکلنے کے لیے راستہ بنانا۔ وہ برج ٹوٹ گیا تو راستہ بنا رہے تو تیرا نہیں۔ قیامت کا میدان کیا ہے؟ برج کا ٹوٹنا ہے۔ من مات فقد قام قیامہ، کہ جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا مطلب ہے؟ وہ برج ٹوٹ گیا، اب اس کے لیے عالم مشاہدہ عالم غیب برابر ہو گیا۔ یہی تو قیامت ہے کہ جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت قائم ہوگی۔ کیا ہے مرنے کا مطلب؟ کیا ہوتا ہے کہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو برج ہے جس پر ٹاپ گیٹ آ کے نکل جاتا ہے، لائٹ لے لو، کہیں کا دین، کہیں کی شریعت، کہیں کی پیری مریدی، یہ شرک ہوتا کہ وہ بدعت ہوتا کہ ٹاپ گیٹ وہاں کے نکل جاتا نا برج پر، برج دھاڑ مل کے ٹوٹ جاتا، ٹوٹ گیا۔ اب کیسا؟ اب وہ برج بنا رہے ہیں۔ بنانے کا یہ ہے کہ امت کو شفاعت کا راستہ، اولیاء کا راستہ دینا ہے، اولیاء کی محبت پیدا کرنا ہے۔ برج ٹوٹ گیا، وہ بستی یہ بستی کٹ گئی، تو بنانے والے برج بناتے کہ نہیں بناتے؟
اب قیامت جو مر گئے ہیں، قیامت اور ان کے لیے دنیا کا جو درمیان کا برج تھا موت، یہ موت کیا ہے؟ برج ہے. یہ ادھر گئے تو آخرت ہے، ادھر رہے تو دنیا ہے. دونوں کے درمیان کا نام برج ہے. برج ٹوٹ گیا، عالم مشاہدے میں آ گیا. جو سب سمجھتا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اور ہی ہو گیا. کتنا چمک جائے گا، کتنا پریشان ہو جائے گا. پریشان ہوا کہ نہیں؟ اس وقت میں دستگیری کی اور اس وقت میں تسلی کی کتنی بڑی ضرورت ہوگی. اور وہ تسلی اور دستگیری جو ہوگی وہ پیرانے پیر دستگیر کی ہوگی، غریب نواز کی ہوگی، آل علی اور اولاد علی کی ہوگی. اگر ان نسبتوں نے امت کو اگر نہیں استعمال کیا اور حق حاصل نہیں کیا تو ان کے لیے تو راستہ نہیں بنے گا. کتنا اندوہناک مسئلہ ہے. راستہ بنانے کا مطلب یہ کہ برج ٹوٹ جائے تو اس سے راستہ بناتے ہیں تو باہر ہو جاتی ہے ٹریفک. یہ راستہ بنانے کے کام میں اولیاء مشغول ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے اولیاء کو ان کا کام کرتے رہنے دینا چاہیے. ان کو کھینچ کر ادھر نہیں لانا، ذرا یہ بھی دیکھو بولے کہ وہ راستہ بنانے کا کام ہوتا ہے. ان اولیاء کو وہی راستہ بناتے ہوئے اس کام میں، کیونکہ وہ انسانی کی سب سے بڑی خدمت ہے. ان کو مسلک و جماعتوں سے مطلب نہیں ہوتا. ان کو اولیاء کا کام کیا ہے؟ سرکار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں قیامت کا راستہ بنانے مشغول ہو جاؤ میرے فاروق، وہاں ملاقات ہوگی قیامت میں. ابھی تو آپ کو ہمارا کام کرنے دو. بے نیاز ہوتے ہیں وہ لوگ، پوری امت اور انسانیت کے لیے ان کی خدمات ہوتی ہے. وہ رکھے ہوتے ہیں، ہم کو ہمارا کام کرنے دو. اب وہ کام پر لگے ہوئے ہیں تو گرین انک والے ہوتے ہیں، ان کی بات چل جاتی ہے تو اس معاملے کے اندر بھی تمہاری مدد کر دیں گے. میرے اولیاء سے تو محبت کر اور وہاں پر دنیا کی سوداگری مت کر، بلکہ وہاں پر جو حق ہے میں نے دیا ان کو شفاعت کہا، اس بنیاد کے اوپر ان کی نسبتوں کو قائم کر. خطرے سے باہر ہو، رب سے مانگو، رب کی دوستی کے راستے پر چلو. رب کے دوستی کے راستے پر چلو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خطرات سے محفوظ کر دے گا تم کو، اور اپنی دوستی کا راستہ تمہارے ہمارے لیے آسان کرے گا. اور دوستی کا راستہ، اولیاء کا جو راستہ ہے نا، وہ دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہے. عشق کے راستے پر عاشقین کے بننے کا یہ راستہ ہے کہ تمہارے اندر اور میرے اندر بھی ایسا عشق پیدا ہو کہ عشق مصطفیٰ میں، عشق اولیاء میں، عشق پنجتن پاک میں آخری سانس نکل جائے. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے تو پھر لاکھ لگا ہوا ہے. لاکھ میرے آقا نے وہاں پر لاکھ کھول دیا تھا، اور لاکھ کھولنے والی چابیاں جن ذاتوں کے پاس میں غوث و خواجہ کی، اگر تم ان کے ہی اگر نہیں بن سکے، اگر ان کے نظاموں ہی کے نہیں بن سکے تو پھر آ کر وہ لاکھ کھولیں گے. لاکھ کو ان کا کھولیں گے جو غوث و خواجہ کے نام پر فرفدہ ہونے والے ہو. ارے جان مال کیا چیز ہے، جان کیا چیز ہے. اولاد کو ہم آپ کے نام پر، آپ کے نظام پر برباد ہم کریں گے، تب وہ تم کو اپنا بنائیں گے اور تمہاری دستگیری اور مدد کریں گے. تو وہاں تالا اگر سامنے آ جائے تو چابی تمہارے پاس میں ہوگی تو پھر تالا کھلے گا نا، نہیں تو بند کا تالا اور زیادہ زنگ آ جائے گا. بند کا تالا زنگ آ جائے گا، پھر وہیں کے وہیں پر رہ جائیں گے. اس لیے میرے بچوں برا نہ مانو، مگر اس وقت کے اوپر بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے. آنے والا مہینہ چھٹی شریف کا مہینہ